اپوزیشن کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو فرینکلی سپیکنگ مجھے بڑی عجیب لگی بعض باتیں، اور آپ کے سامنے جو میں ان کو رکھتا ہوں ایک ایک کر کے، اور بڑی کرسپ اینڈ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ جیسا کہ فار ایگزامپل سٹارٹ ہوتے ہی رول 10 کو کوٹ کیا، جوائنٹ سیشن کے رولز کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹوٹل نمبر آف ممبرشپ ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس پہ انسسٹ کیا، اور بڑی زور سے انسسٹ کیا۔ ان کے وکلا بھی ساتھ تھے سارے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ بحالت مجبوری مجھے آرٹیکل 72 سب آرٹیکل 4 کوٹ کرنا پڑا، جس کے اندر بڑے صاف طریقے سے کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ دوز ووٹنگ ان پریزنٹ اس کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ پھر ایک دم سے ایک نیا اسپینر پھینکا گیا، اور وہ یہ کہ یہ ڈیسیجنز کے لیے ہے، لیجسلیٹو بزنس کے لیے نہیں ہے۔ مجھے پھر میرے سارے سینئرز ہیں جو اپوزیشن کے وکلا ہیں، میں نے ان کو کہا بھی کہ ایسا نہیں کریں۔ میں نے کہا آرٹیکل 55 سب آرٹیکل 1 پڑھ لیجئے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر رول 29 ہے جوائنٹ سٹنگ رولز کا۔ تو یہ تمام کی تمام کوشش ایسی کی گئی کہ کسی طرح یا تو جوائنٹ سیشن نہ ہو۔ اچھا، اگر جوائنٹ سیشن ان پارلیمانی ہے، نان پارلیمنٹری ہے، ان ڈیموکریٹک ہے، تو 18ویں ترمیم سے آپ نکال دیتے۔ کانشیسلی جوائنٹ سیشن کو رکھا گیا۔ یا تو ایسی کوئی بات بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی، اور جس پہ یہ بھی میڈیا میں کہہ دیا گیا کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے۔ یعنی وہ الیکٹورل ریفارمز جو پاس ہی نہیں ہوئے اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چیلنج کیجئے۔ یعنی آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی، نہ دیکھنے کی زحمت کی، نہ اب جیسے فار ایگزامپل کسی نے یہ بہت زور سے ایک لمبا چوڑے بیان، ایک نہیں 5-7 لوگوں نے دے دیا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی آئی ایم ایف کو بیچ دی گئی ہے۔ وہ اسٹیٹ بینک کا تو لا انڈر ڈسکشن ہے۔ جو لا ایکچولی اسٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے، وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے، جو اسٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں، مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز کی، ریگولیشن آف فائنینشیل سیکٹر کی، فارن ایکسچینج ریگولیشن کی، پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی، جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں، اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی۔ تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے، فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ، جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے، لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں، آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا۔ یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لاء کو کی کمپس میں ہے، تو یہ اس پر اپلیکیبل ہوگا، نمبر 1۔ سیکنڈلی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، کاؤنسلر ایکسس کلبھوشن کو نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا، انڈیا آئی سی جے گیا۔ انڈیا آئی سی جے گیا، اس کا انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا۔ ان دا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی، پی ٹی آئی اور اس کے الائز کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورثے میں کیس ملا، اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا، انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبھوشن کو اکوئٹ کر دیا جائے، اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے آئی سی جے نے۔ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے۔ کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہے، وہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ پیراز 141 میں،
145 میں اور 146 میں آئی سی جے کا ججمنٹ ہے جولائی 2019 کا، اس کو خود پڑھ لیجئے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے، پاکستان میں آرٹیکل 199 بھی ہے، 184(3) بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا، دوسرے جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا. اس کے باوجود آئی سی جے نے کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ریویو اور ریکنسیڈریشن کرنا الفاظ ہے is an obligation of result which must be performed unconditionally by Pakistan. اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration including if necessary by enacting appropriate legislation. اب یہ ڈائریکشن آئی سی جے نے دے دی، سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو کمپلائی کیسے کیا جائے. کسی نے بڑے شاندار انالیسس پیش کیا اور ان کا دیکھیے امریکہ بھی نہیں مانتا آئی سی جے کے فیصلوں کو. ہم امریکہ ہے، وی ہیو ٹو پلے آن آر اون اسٹرینتھ. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کے خلاف دو چیزیں کرنے کی. بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کیا جائے جس کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے آئی سی جے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف. وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک عزائم تھے ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اس سے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، یعنی ان ادر ورڈز تمیز سے مراد مینرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے، آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے. پھر تو پاکستان کی جو سینسٹیبلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے نہ یو ڈونٹ کیئر. تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب سینسس کی بات کی گئی. سینسس کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، اور عین جب ایک خاص سٹیج تھا مردم شماری کا اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو روک دیا. مطلب یہ سینسس جو 98 کا تھا یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا بائی اور بیفور 2008. جب نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کو فوراً کرا دینا چاہیے تھا، اسے نہیں کرایا. اور اس کے بعد جب یہ ایک رزلٹ آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ریجیکٹ بھی کیا، پٹیشن بھی فائل کی، اور یہ اس وقت کی جب گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی، اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک آڈٹ کرا دیں. اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی، لیکن اس کے بعد اس کو ریویو کر دیا، ریکال کر دیا، ریکینٹ کر دیا. اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% آڈٹ نہیں کرائیں گے. جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا، پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا، چاہے وہ کراچی ہو انٹیریئر سندھ ہو، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے. بلوچستان کا مطالبہ تھا. اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں، ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں. اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ الیکٹرانکلی، ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے.
مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو، پورا پاکستان ہو، جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لاء کی جو بلز آئے ہیں، دوسرے بلز آئے ہیں، کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی. لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے، اگر تو سچ پر آپ بات کریں، فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو، پھر آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہیں تنقید کریں، نمبر ون. سیکنڈلی، بعض ریڈ لائنز ہیں، پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں. تھینک یو ویری مچ.